واپس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف آتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو سمجھنے کا موقع بھی عطا فرمایا تھا کہ شاید وہ سمجھ جائیں. اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اس وقت بھی ایسے موقع آئے کہ اگر اس وقت اپنی وہ فرعونی صفت نہ دکھاتے تو اور سوچنے کی طرف توجہ دیتے تو کبھی پھر بدر کی جنگ کا معاملہ پیش نہ آتا. ہجرت کے وقت بھی 3 مواقع آئے کہ جیسا کہ میں نے کہا اگر سوچنے کا عقل ہوتی اور نیک فطرت ہوتی تو انہیں یقیناً اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتی کہ کوئی طاقت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اگر یہ طاقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا سکتی ہے تو وہ طاقت ہمیں بھی اپنی گرفت میں لے سکتی ہے. پہلے تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود پہرے کے ان لوگوں کے سامنے سے گزر کر گھر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تو اس وقت سوچنے کا موقع ہونا چاہیے تھا ان کے لیے. پھر جب غار میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور کھوجی پاؤں بھی وہاں تک لے گیا تھا, پاؤں کے نشان بھی نظر آ رہے تھے, اور لیکن مکڑی کے جالے کی وجہ سے انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی. کھوجی نے یہی کہا کہ یا تو یہ غار کے اندر ہیں یا آسمان پر چڑھ گئے. اس وقت بھی ان کو سوچنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ ان بد فطرتوں نے اپنے انجام کو پہنچنا تھا. اسی لیے کسی نے اس بات پر غور نہیں کیا. پھر سفر کے دوران بھی آپ کو پکڑنے کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں اور آخر اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ہم جانتے ہیں خیریت سے آپ کو مدینے پہنچایا. اور اس کے بعد دشمنوں سے وقتاً فوقتاً جو سلوک اللہ تعالیٰ فرماتا رہا اس کا بھی میں پہلے ذکر کر آیا ہوں کہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا اور دشمنوں کی پکڑ کی. اور اس کے بعد کی جنگوں میں بھی اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور ہرگز وہ لوگ گمان نہ کریں جنہوں نے کفر کیا کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. ہم تو انہیں محض اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور بھی بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب مقدر ہے. بس جہاں اللہ تعالیٰ اس لیے چھوٹ دیتا ہے کہ جو نیک فطرت ہیں وہ سمجھ جائیں اور حق کو پہچان کر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ ہو جائیں, وہاں زیادتیوں اور ظلموں میں بڑھنے والوں کو یہ چھوٹ, یہ ڈھیل ظلموں میں بڑھاتی ہے, گناہوں میں مزید مبتلا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کا انکار کر کے اور زیادہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ لوگ سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہستی کی پکڑ میں آ کر ذلیل اور رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں کھلا ہوتا. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی چکی میں پستے ہیں جو باریک سے باریک تر ذرے رکھ دیتی ہے ان کے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں
فرعون کی مثال دے کر فرمایا ہے کہ جس طرح فرعون کو ڈھیل دی اور پھر پکڑا، اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں پکڑوں گا، اور پکڑا۔ اللہ تعالیٰ کے پکڑنے کے اپنے طریقے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ایک جلالی دور بھی تھا اور جنگوں کا بھی زمانہ تھا، کیونکہ دشمنوں نے آپ پر جنگیں مسلط کی تھیں، اور اسی وجہ سے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو پکڑا کہ وہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کو اس حربے کے ذریعے سے ذلیل و رسوا کیا جو وہ مسلمانوں پر استعمال کرتے تھے، اور اپنی مضبوط پکڑ کا اظہار فرمایا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی صفت متین کام کر رہی ہے، قائم ہے جیسے پہلے قائم تھی۔ املی لہم ان قیدی متین کے نظارے خدا تعالیٰ آج بھی دکھاتا ہے اور آئندہ بھی دکھائے گا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تلوار کے جہاد کے ذریعے سے نہیں، جیسے کہ میں نے کہا ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک طریقے رکھے ہوتے ہیں پکڑنے کے، بلکہ جو بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالمانہ طور پر الزام لگانے والے ہیں اور استہزاء کا نشانہ بنانے ہیں، انہیں ایسے طریقے سے پکڑے گا جس کی ہم سوچ نہیں سکتے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس طرح پکڑنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایسے لوگوں کو پکڑ کر پھر بتایا بھی، ان کو عبرت کا نشانہ ہی بنایا، اور دنیا نے دیکھا۔ اس کے لیے جو گر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے کہ پکڑ تو میری ہونی ہے، لیکن تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اور جہاد کے ذریعے سے پکڑ نہیں ہونی۔ پکڑ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقے سے کرنی ہے، لیکن جو طریقہ کار اختیار کرنا ہے اس میں تمہارا یہ حصہ ہو کہ تم دعا کا ہتھیار استعمال کرو، اور یہ دعا کا ہتھیار ہی ہے۔ اس کو ہم نے دیکھا کہ اس ہتھیار نے پنڈت لیکھ رام کو بھی کچھ عرصہ ڈھیل دینے کے بعد اپنے انجام تک پہنچایا، عبداللہ آتھم کو بھی، ڈوئی کو بھی انجام تک پہنچایا، اور باقی مخالفین بھی اپنے انجام کو پہنچے۔ بس آج بھی جو لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استہزاء اور نازیبہ کلمات کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ نہیں ہیں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں یا لا مذہب ہیں۔ قرآن کریم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے علاوہ باقی انبیاء کے واقعات بھی بیان کرتا ہے کہ جب بھی مخالفین نے ان انبیاء کو دکھ پہنچائے، ایک مدت کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی کی تدبیریں ان پر الٹا دیں اور اپنے انبیاء کی حفاظت فرمائی۔ انسانی عقل اس انتہا تک نہیں پہنچ سکتی جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے حق میں دشمنوں کی سزا کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔